کہ نہیں ایسا کوئی امام نہیں ہے، کوئی امام آنا نہیں ہے، کس کا تم انتظار کر رہے ہو؟ اتنے سال ہو گئے، آنا ہوتا تو آ گئے ہوتے۔ زمان غیبت میں اپنے ایمان کی سلامتی کی دعا کرنا حضرت سے۔ اب توجہ کریے گا، ہم لوگوں نے اپنے ایمان کی سلامتی کے لیے، چونکہ ایک ایپیسوڈ میں ہم لوگوں نے یہ بیان کیا تھا کہ زمان غیبت میں ایمان بچانا بڑا سخت ہے۔ یہ عصر غیبت کوئی معمولی زمانہ نہیں ہے۔ ایمان کی نسبت ہر لمحہ انسان کو خطرہ محسوس ہونا چاہیے۔ جس طرح ایک بہت اہم چیز آپ نے رکھی ہو نا، اگر ایک مرتبہ کوئی معمولی چیز رکھی ہو تو آپ زیادہ دھیان نہیں دیتے کہ چلو کوئی لے کے بھی چلا گیا تو کیا ہو جائے گا، لیکن اگر آپ کے گھر میں کوئی قیمتی چیز ہوتی ہے تو اس وقت آپ تمام ہوش و حواس کے ساتھ جتنے ڈور میں لاک ہوتے ہیں تمام کو آپ استعمال کرتے ہو، سب بند کرتے ہو، کیونکہ آپ کے گھر میں ایک قیمتی چیز رکھی ہوئی ہے۔ تو جو کریں، اور حتیٰ اگر آپ کو پتہ ہو کہ شہروں میں چوریاں زیادہ ہو رہی ہوں تو آپ اپنے گھر کے حفاظتی انتظامات اور بڑھا دیتے ہو کہ ان دنوں شہروں میں چوریاں زیادہ ہو رہی ہیں، لہذا پولیس بھی اعلان کرتی ہے، آپ بھی اس جانب متوجہ ہوتے ہو کہ ہاں سی سی ٹی وی وغیرہ۔ اسی طرح ایمان ہے۔ آج کے اس عصر غیبت کے زمانے میں جو زیادہ چوریاں ہوتی ہیں وہ ایمان کی چوریاں ہوتی ہیں، ان چیزوں کی جانب دھیان نہیں ہوتا۔ ہم اپنے امام کی نسبت جو ایک اہم ذمہ داری رکھتے ہیں، حضرت سے دعا کریں، اور وہ جو معرفت کی دعائیں ہیں نا وہ انہی کے لیے ہیں کہ آپ حضرت سے بار بار یہ کہیں کہ آپ واسطہ بنی اور اللہ تعالیٰ ہمارے ایمان کو محفوظ رکھے۔ اور پھر اس کے بعد وہ مشہور روایت اور مشہور دعا کا فقرہ ہمارے ناظرین کو بھی یاد ہے کہ ایمان کی سلامتی کے لیے بعض روایات میں ہے کہ امام جعفر صادق علیہ السلام سے امام کے ایک صحابی نے پوچھا، جب امام نے ان سے فرمایا کہ عصر غیبت میں کچھ لوگ ہوں گے جو امام کی نسبت، امام زمان کی نسبت لوگوں کو مشکوک کریں گے کہ نہیں ایسا کوئی امام نہیں ہے، کوئی امام آنا نہیں ہے، کس کا تم انتظار کر رہے ہو؟ اتنے سال ہو گئے، آنا ہوتا تو آ گئے ہوتے۔ اس طرح کے کچھ لوگ ہوں گے جو امام کی نسبت لوگوں کو کیا کریں گے؟ مشکوک کریں گے۔ ایسے دور میں اپنے ایمان کو بچانا۔ تو زرارہ کہتے ہیں مولا کیا کروں ایسے دور میں؟ اگر میں تو جناب زرارہ کو تو نہیں پتہ ہے کہ حضرت کے زمانہ آنے میں اتنا وقت لگے گا، وہ سوچ رہے تھے وہ زمانہ میں اگر درک کروں تو جناب زرارہ نے کہا کہ مولا اگر وہ زمانہ میرے سامنے آ گیا تو میں کیا کروں، کیسے اپنے ایمان کو بچاؤں؟ تو حضرت نے وہی دعا تعلیم فرمائی جو ہمارے ہاں ناظرین کو بھی یاد ہے، ہماری مسجدوں میں بھی پڑھا جاتا ہے، اللہم عرفنی نفسک فإنک ان لم تعرفنی نفسک لم عارف رسولک، اور الی آخر اللہم عرفنی حجتک، اگر تو اپنی حجت کی معرفت مجھے نہیں کراتا ضللت عن دینی، تو میں اپنے دین سے گمراہ۔ تو حضرت کی نسبت یہ دعا پڑھنا، یا حتیٰ بعض روایات میں کہ حضرت نے فرمایا یہ دعا پڑھا کرو، اللہم لا تمتنی میتۃ جاہلیہ، اے میرے اللہ مجھے جاہلیت کی موت نہ دے، ولا تزغ قلبی بعد اذ ہدیتنی، اور میرا قلب دوبارہ ہدایت کے بعد منحرف نہ ہو۔ یعنی یہ چانس ہے، بار بار میں اس چیز کو عرض کر رہا ہوں کہ جو مطمئن ہو کر ہم بیٹھ جاتے ہیں کہ نہیں ایک مرتبہ ایمان لے آئے تو پھر بے ایمان کیسے ہو سکتے ہیں، پھر ہمارا ایمان کس طرح؟ یہ جملہ آپ کو کیا بتا رہا ہے؟ لا تزغ قلبی بعد اذ ہدیتنی، میرا قلب، میرا دل راہ راست پہ تھا، اس کے بعد چانس ہے کہ یہ دل بدل جائے۔ اور تاریخ میں اس طرح کے بہت سے واقعات ہیں۔ ایک دعا جو حضرت نے اس زمان غیبت میں ہم سے پڑھنے کو کہا ہے، وہی دعا یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک۔ اب آپ ان جملوں کو اگر غور فرمائیے نا کہ غیبت کے زمانے میں میری ذمہ داریوں میں سے ایک ذمہ داری میں ان دعاؤں کو کرتا رہوں، چونکہ ہر لمحہ چانس یہ ہے کہ یہ دور اتنا پرآشوب دور ہے ایمان کے لحاظ سے کہ اگر میں غافل ہوا تو کب میں بے دین ہو جاؤں گا مجھے خبر بھی نہیں ہوگی۔